بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈریکولا کا بھوت کی پہلی قسط آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، ملاحظہ کریں۔ ڈاکٹر رحمان انصاری کے کلینک میں ایک شخص ایک بچے کو اٹھائے اندر داخل ہوا اور دوسرے مریضوں کی پرواہ کیے بغیر ڈاکٹر تک جا پہنچا۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے اسے دیکھیں، میں مریضوں کو باری کے مطابق دیکھتا ہوں۔ آپ سے پہلے بھی بہت سے مریض یہاں موجود ہیں، تشریف رکھیں اور اپنی باری کا انتظار کریں۔ ڈاکٹر رحمان انصاری نے اس آدمی کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ وہ اس وقت ایک بوڑھے آدمی کا معائنہ کر رہا تھا جو دمے کا مریض تھا۔ اس کے ہاں ہمیشہ مریضوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی۔ شہر کا مشہور ڈاکٹر تھا لیکن بہت مہنگا تھا۔ غریب آدمی اسے علاج کرانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ لیکن یہ مر رہا ہے ڈاکٹر، پہلے اسے دیکھیں، اس کا سانس اکھڑ رہا ہے۔ اوہ میرا بچہ، آدمی نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب ڈاکٹر نے نظر اٹھا کر بچے کو دیکھا، پھر چونک اٹھا۔ اس کا رنگ ہلدی کی مانند زرد ہو رہا تھا اور وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا، جیسے سانس لینے میں بہت تکلیف ہو رہی ہو۔ ایسے کیا ہوا؟ ڈاکٹر انصاری بوڑھے کو چھوڑ کر اس کی طرف مڑا۔ خدا جانے سے کیا ہوا، کس کی نظر لگ گئی؟ 2 دن پہلے تو بالکل ٹھیک تھا، بھاگتا دوڑتا کودتا پھرتا تھا۔ باپ نے کہا، اسے لٹا دے، میں دیکھتا ہوں۔ باپ نے مریض کو بچوں کے لیے بچھائے اسٹریچر پر لٹا دیا۔ ڈاکٹر انصاری اس پر جھک گیا۔ چند منٹ تک وہ مختلف طریقوں سے اس کا جائزہ لیتا رہا، پھر سیدھا ہوتا ہوا بولا، اس کے جسم میں تو خون بالکل نہیں ہے، لیکن 2 دن پہلے تو یہ بالکل ٹھیک تھا، اسے کوئی چوٹ بھی تو نہیں لگی۔ اوہ، تو پھر خون کہاں گیا؟ ڈاکٹر انصاری کے منہ سے نکلا۔ جی میں کیا بتا سکتا ہوں۔ کل اس کی کیا حالت تھی؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ کل صبح یہ سو کر اٹھا تھا، اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ ہم دیکھ کر حیران رہ گئے۔ محلے کے ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے طاقت کی دوائیں لکھ دیں اور بتایا کہ بچے کو کوئی بیماری نہیں ہے، بس خون کی کمی ہے۔ ہم بہت حیران ہوئے کہ یہ خون کیسے کم ہوگا ہے۔ دوائیں شروع کر دیں۔ آج یہ اٹھا تو رنگ بالکل ہی زرد تھا۔ ہم بری طرح گھبرا گئے اور میں بچے کو آپ کے پاس لے آیا، وہ بتاتا چلا گیا۔ ڈاکٹر انصاری چند لمحے کے لیے سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کی پیشانی پر فکر کی لکیریں ابھر آئیں۔ آخر اس نے کہا، عجیب بات ہے، اس طرح یہ خون کا غائب ہونا کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال سب سے پہلے میری فیس جمع کرا دیں، اس کے بعد میں اس کا تفصیل سے معائنہ کروں گا، خون کا گروپ معلوم کروں گا، اور اگر اس گروپ کا خون مل گیا تو بچے کو دیا جائے گا۔ مجھے امید ہے بچہ خون ملتے ہی تندرست ہو جائے گا۔ بہت بہتر۔ آپ کی فیس کتنی ہے؟ 200 روپے، باقی خرچے کی تفصیل بعد میں بتائی جائے گی۔ بہت بہتر۔ یہ کہہ کر باپ بچے کو وہیں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ وہاں ڈاکٹر کا کلرک بیٹھا تھا۔ اس نے بچے کا نام پتہ لکھا اور 200 روپے وصول کر کے ایک چٹ اسے تھما دی۔ یہ چٹ اس نے اندر لے جا کر ڈاکٹر کو دی، جو اب پھر دمے کے مریض کے بوڑھے کو دیکھ رہا تھا۔ آخر اس سے فارغ ہو کر وہ پھر بچے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، آپ کا نام غلام جیلانی ہے؟ جی ہاں، باپ نے کہا۔ آپ تو شہر کے بہت مشہور آدمی ہیں، اخبارات میں عام طور پر آپ کا نام شائع ہوتا رہتا ہے۔ جی ہاں، میں شہر میں اون کا سب سے بڑا تاجر ہوں۔ اور بچے کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ طاہر جیلانی۔ غلام جیلانی نے کہا۔ میں اب اس کا معائنہ کرنے لگا ہوں، آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائیں۔ جی وہ کیوں؟ غلام جیلانی کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہم بچے کا خون لیں گے، ریڑھ کی ہڈی میں سے چند قطرے لیں گے، اور یہ کافی تکلیف دہ طریقہ ہے۔ آپ باپ ہیں، آپ یہاں موجود رہیں گے تو آپ کو بھی تکلیف ہوگی۔ او اچھا، میں باہر چلا جاتا ہوں، غلام جیلانی نے کہا اور اس کمرے میں آ کر بیٹھ گیا جس میں مریض بیٹھے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، بچے کے لیے بری طرح تڑپ رہا تھا۔ شہر کا سب سے بڑا تاجر، کروڑوں روپے میں کھیلنے والا، لیکن بچہ صرف ایک ہی تھا۔ اب اگر وہ بھی چل بستا تو اس کے لیے دنیا میں کیا رہ جاتا۔ ایک ایک منٹ ایک ایک سال بن کر گزرا۔ آخر 15 منٹ بعد ڈاکٹر کے اسسٹنٹ نے دروازے کے میں سے سر باہر نکال کر کہا، غلام جیلانی صاحب اندر تشریف لے آئیں۔ وہ اٹھ کر ڈاکٹر کے پاس پہنچا تو اس کا رنگ سفید ہو رہا تھا، آنکھوں میں خوف تھا، ہاتھ اور پیر
پیروں میں کپ کپی تھی۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب، خیر تو ہے؟ جو کچھ میں نے اندازہ لگایا ہے وہ اس قدر بھیانک اور لرزخیز ہے کہ میں بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہا ہوں۔ ڈاکٹر انصاری نے تھر تھر کانپتی آواز میں کہا۔ یا اللہ رحم، آخر بات کیا ہے؟ غلام جیلانی کے منہ سے ڈرے ڈرے لہجے میں نکلا۔ بات تو میں بعد میں بتاؤں گا، پہلا مسئلہ تو بچے کو خون دینے کا ہے۔ اگر اسے چند منٹ کے اندر خون نہیں دیا گیا تو یہ چل بسے گا، اور اس کے خون کا گروپ او ہے۔ اس وقت میرے پاس اس گروپ کا خون نہیں ہے۔ یہاں ایک خون کا پرائیویٹ بینک ہے، اگر آپ کہیں تو میں فون پر ان سے بات کروں، وہ فوراً خون یہاں پہنچا دیں گے۔ ضرور کریں، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ غلام جیلانی نے کہا۔ ڈاکٹر نے اس کے سامنے کوئی نمبر گھمایا اور گروپ کے خون کے بارے میں بات کی، پھر ریسیور پر ہاتھ رکھ کر غلام جیلانی سے بولا، 10,000 روپے ایک بوتل کے مانگے ہیں، اور آپ کے بیٹے کو کم از کم 5 بوتل خون کی ضرورت ہے۔ جلدی کریں، میں 10 لاکھ روپے کا خون بھی خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ بہت بہتر، یہ کہہ کر اس نے فون کے لیے ہدایت دی اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کا اسسٹنٹ بچے کے جسم میں خون داخل کرنے کے لیے سٹینڈ وغیرہ لگانے لگا۔ ابھی 10 منٹ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ خون کی 5 بوتلیں اٹھائے وہ آدمی اندر داخل ہوئے۔ غلام جیلانی نے انہیں اس وقت 50,000 روپے کا چیک کاٹ دیا۔ وہ چیک لے کر چلے گئے۔ کراس میچنگ ہو گئی تو تھوڑی دیر بعد خون قطرہ قطرہ کر کے طاہر جیلانی کے جسم میں داخل ہونے لگا۔ ڈاکٹر انصاری نے اب دوسرے مریضوں کو دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح 2 گھنٹے گزر گئے۔ طاہر کے منہ کی رونق واپس آنے لگی، اس کا سانس درست ہو گیا، باپ کی بے قراری دور ہو گئی۔ کلینک سے باہر اس کے گھر کے دوسرے افراد بھی بے چین تھے۔ اس نے انہیں جا کر بتایا کہ اب طاہر کی حالت بہتر ہے، آپ لوگ بے فکر ہو جائیں۔ یہ سن کر سب لوگ قدر مطمئن ہو گئے۔ غلام جیلانی ڈاکٹر انصاری کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا، مگر مریض تھے کہ بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر انصاری خود ہی طاہر جیلانی کو دیکھنے چلے آئے۔ غلام جیلانی نے موقع غنیمت جانا اور ڈاکٹر انصاری سے اس مرض کے حوالے سے پوچھنے لگا۔ ڈاکٹر انصاری نے مختصر سا جواب دیا کہ فی الحال میں اسے خون لگانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس سلسلے میں جتنی بھی کتابیں میرے پاس ہیں میں آج رات سونے سے پہلے ان کا مطالعہ کروں گا اور غور کروں گا۔ خدا جانے کیا چکر ہے، دیکھیے نا، آخر بچے کا خون اس طرح یک کہاں چلا گیا جبکہ اس کے جسم پر کوئی چوٹ نہیں لگی، خون نہیں بہا۔ جسم سے خون اسی وقت نکلتا ہے جب اس کے چوٹ لگے، کٹ جائے، ورنہ خون نہیں نکل سکتا۔ ڈاکٹر بولا۔ اب میں کیا کروں؟ سوال تو یہ ہے، غلام جیلانی نے کہا۔ رات کو اپنے گھر کے تمام دروازے بند کر کے سوئیے۔ کھڑکیوں میں اگر لوہے کی سلاخیں نہیں ہیں تو فوراً سلاخیں لگوا لیں، کیونکہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ڈریکولا قسم کے لوگوں میں طاقت بہت ہوتی ہے۔ گولی انہیں زخمی تو کر سکتی ہے لیکن ختم نہیں کر سکتی۔ جس کا یہ خون پی لیتے ہیں وہ مر جاتا ہے تو وہ بھی انہی کی طرح ڈریکولا بن کر دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے اور لوگوں کا خون چوسنے لگتا ہے۔ اس طرح اور لوگوں کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ آپ تو مجھے ڈرا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، مجھے چل کر فوراً دروازوں اور کھڑکیوں کا بندوبست کرنا چاہیے۔ ہاں، اور رات کو دیر تک جاگتے رہیں، اس بچے کے پاس موجود رہیں، مکان کی بتیاں نہ بجھائیں بلکہ کچھ اور بلب لگا لیں کیونکہ ایسے لوگ روشنی سے گھبراتے ہیں۔ ڈاکٹر نے اسے ہدایت دی۔ بہت اچھا، میں چلتا ہوں۔ غلام جیلانی گھر پہنچا تو اندر کسی کے زور زور سے باتیں کرنے کی آواز آئی۔ وہ فوراً ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا، پھر اس کے منہ سے نکلا، ارے خان رحمان تم؟ ہاں میں، بھائی نے مجھے سب کچھ بتا دیا، انہوں نے مجھے فون کیا تھا، میں فوراً چلا آیا۔ ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ خان رحمان جلدی جلدی بولے، وہ اس کے دوست تھے۔ غلام جیلانی نے انہیں سب باتیں بتا دیں جو ڈاکٹر نے بتائی تھیں۔ خان رحمان کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ کافی دیر بعد انہوں نے سر اوپر اٹھایا اور بولے، ان حالات میں کوئی ڈاکٹر ہماری شاید ہی مدد کر سکے۔ صرف ایک شخص ایسا ہے جو اس مسئلے کا حل تلاش کر سکتا ہے، لیکن اب تو طاہر ٹھیک ہو چکا ہے، اب ہمیں کسی کی مدد کی کیا ضرورت؟ غلام جیلانی نے حیران ہو کر کہا، یہ سوچنا غلط ہے، صرف اپنے بچے کے بارے میں نہ سوچو، اگر شہر میں واقعی کوئی ڈریکولا قسم کا آدمی موجود ہے تو وہ اور لوگوں کے لیے بھی تو خطرہ ہے۔
میرا اشارہ اس طرف تھا، لہذا مجھے اس شخص کو فون کر کے یہاں بلانا ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا، اور وہ کون ہے؟ اس کا نام انسپکٹر جمشید ہے، خان رحمان نے کہا اور فون پر جھک گئے۔ ناول ابھی جاری ہے، مزید واقعات اگلی قسط میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور دوستوں کو بھی انوائٹ کریں۔ انسپکٹر جمشید شریف کا مکمل ناول یہاں پیش کیے جائیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔